بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں عبید بھٹی ہوں، میرے ساتھ مغیث علی موجود ہیں۔ آج 19 نومبر ہو گئی ہے، منگل کا دن ہے۔ آج ایک امپورٹنٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر، اور اس حوالے سے بھی آپ کو بعد میں اپڈیٹ کریں گے، لیکن اس وقت سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ حکومت کی پلاننگ لیک ہوئی ہے 24 نومبر کی فائنل کال کے حوالے سے، کہ حکومت کس طریقے سے تحریک انصاف کے لوگوں کو کاؤنٹر کرے گی، ان کو اسلام آباد داخل ہونے سے روکے گی، یا ان کو کس طریقے سے اس بار کرش کیا جائے گا۔ مغیث، فیصل وافدہ نے جیو پر بیٹھ کر بڑے سنگین قسم کے باتیں کی ہیں، جس سے ایک خوف بھی محسوس ہوتا ہے مجھے ذاتی طور پہ۔ جس طرح کے الفاظ انہوں نے آج استعمال کیے ہیں نا، کہ مٹانا پڑا تو مٹائیں گے، پکڑنا پڑا تو پکڑیں گے، اٹھانا پڑا تو اٹھائیں گے، اور کسی طریقے سے یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ فائنل کال عمران خان کی ہو سکتی ہے، پی ٹی آئی کی ہو سکتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی نہ یہ فائنل ہے نہ سیکنڈ لاسٹ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، فیصل وافدہ کی اس دھمکی کو؟ یار یہ تو صرف نہ ڈرانے والی باتیں ہیں، اور اس کو میں بالکل بھی دھمکی کو کچھ بھی سیریس نہیں لیتا۔ نہ ہی عوام نے لیا کبھی، اور نہ ہی عوام لے گی اس کو۔ آپ دیکھیں کہ 8 فروری سے پہلے انہوں نے بہت کچھ کیا تھا، 9 مئی ہو چکا تھا، عمران خان کے خلاف کیسز بن چکے تھے، اب تو لوگ جیلیں بھگت کے باہر آ گئے ہیں۔ لوگوں نے جتنی سہنا تھا وہ سہ لی ہے۔ جو گرفتاریاں ہیں وہ تو آگے کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا ہاتھ آگے ہیں، آپ گرفتار کریں۔ ہم نے ڈی چوک پہ کال کو دیکھ لیا ہے۔ نہیں، مسئلہ لوگ یہ ہے کہ صرف گرفتار تو نہیں کرتے نا، ٹارچر کرتے ہیں، مختلف مقدمات وہ بنتے جو ہیں۔ انہوں نے کرنا تھا وہ کر کے دیکھ لیا، عوام نہیں مان رہی، عوام نے نکلنا ہے۔ یہ صرف ان کی اپنی دل کی خوشی کے لیے ہو سکتا ہے، اور یہ جب ڈی چوک پہ احتجاج کرنا تھا اس سے پہلے بھی اس سے سخت بیانات تھے۔ تو یہ میرے لیے کوئی یہ چنبے کی بات نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے کہ یہ مٹا دیں گے لٹا دیں گے۔ اگر ہونا ہوتا تو سب کچھ ہو چکا ہوتا۔ میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں، بتاتا ہوں کہ اس وقت اسلام آباد میں پینک کی صورتحال ہے۔ حکومت ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، جو بھی ہو، وہ ساری نظر رکھ کے 24 نومبر کی کال پر ہیں۔ تو یہ عمران خان کی کال ہے۔ صحیح۔ بشرا بی بی پہلی دفعہ اس کو عمران خان کا میسج دے رہی ہیں، سب کی دوڑیں لگی اور ہوئی ہیں۔ سنا لیڈ بھی کریں گے اس کو شاید۔ لیڈ نہ بھی کریں، جو مانیٹرنگ ہے نا، یہ بھی بہت ہے، کیونکہ عمران خان کا ایک ایسا جانشین وہاں موجود ہے، یا ان کا ایک میسنجر موجود ہے جو سب کچھ بتائے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو فیصل ووڈا صاحب ایک پیغام رسانی کر رہے ہیں، تو حامد میر صاحب کا پروگرام ہے، وہ دیکھیں ذرا آج۔ تو اس کے اندر تو میں نے دیکھا فیصل ووڈا صاحب لاجواب ہو گئے، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی بات نہیں بن رہی، تو حامد میر صاحب کو پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو حکومت نکمی ہے، یہ تو نالائق ہیں، ان کو کافی کا کپ دو تو کافی کا کپ گرا دیں گے، ان کو کیسز نہیں بنانے آتے، یہ تو جناب گدھے ہیں، سب کچھ کر کے وہ کہتے ہیں۔ تو میں تو حکومت کا اتحادی نہیں ہوں، میں تو دور دور سے میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ نہیں تو جن کے وہ میسنجر ہیں یا فرنٹ مین ہیں، ظاہر ہے تو ان کی پلاننگ تو وہ تو دیکھیں، وہ ان کے پاس کیا ہتھیار ہے، گرفتار کریں گے، خوف ہے، ڈنڈا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈنڈا گرفتار کریں گے، سب کچھ کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی خدا جو نخواستہ اگر معصوم جانیں گئیں، جیسے پہلے ہوتا ہے کہ 9 مئی کے بعد جس طریقے سے دیکھیں، ہوا، تو آپ پھر احتجاج کے لیے آ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ہم نے جان بھی دینی ہے، جہاد جہاد کے نعرے بھی لگے ہیں۔ تو جو سر پہ کفن باندھ کے آ رہے ہیں تو وہ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ علی محمد گنڈا پور نے صاحب کہا ہے کہ یار ہم نے جب جانا تھا واپس نہیں آنا، یہ اپنے دیکھ گھر علی والوں کو امین بتا گنڈا کے آؤ۔ پور تو وزیر اعلیٰ ہے، تو انہیں پتہ ہے مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، دیکھیں وہ مرتا غریب برکر ہے۔ دیکھیں وہ پہلے بھی یہ بات کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، پہلے بھی بات نہیں کی، لیکن اب بار بار زور و شور سے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تیار ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ یہ تو کرے ایک زمچن ہے، خدا نہ کہ خواستہ یہ ہو نہیں، سکتا ہے، وہ اگر بھی ہو کوئی سکتا ہے۔ جانیں ضائع ہوتی ہیں ادھر سے، جیسے اس طرح پچھلے مارچ کے اوپر آپ کو پتہ ہے ایک پولیس اہلکار کو ویسے دم گھٹنے سے اس کی موت ہو گئی تھی، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے، لیکن جس طریقے اسلام آباد پولیس نے اس کی موت کو استعمال کیا، مقدمات درج کر دیے کہ ہم جی اس پہ بہت سنگین قسم کا لے کے جائیں گے، 302 کے مقدمات، تو اس طرح کی چیزیں الٹا ظاہر ہے سیاسی جماعت پہ آتی ہیں۔ دیکھیں، بالکل صحیح بات ہے آپ کی، میں نا اس کو اور طرف لے کے جاتا ہوں وہ چیزیں۔ یہ ایک ورسٹ سینیریو ہے، اللہ نہ کرے کوئی جان جائے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ جانی نقصان نہ ہو، لیکن جانی نقصان ہوتا ہے تو دل کو تو دکھ ہوگا، اور ظاہری بات ہے جن کے گھر سے کوئی لاش اٹھے گی یا جنازہ اٹھتا ہے تو وہ انہیں کو پتہ ہوتا ہے، انہیں پہ بیتتی ہے۔ تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس کے اوپر نوبت آئے گی، اور نہ ہی تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ گریلا واریر ہیں، نہ ہی وہ کوئی بم بارود لے کر آ ظاہر رہے ہے ہیں، سیاسی ورکر ٹھیک ہے، ہے۔ اور تو ادھر سے اگر یہ بات ہوتی ہے تو یہ حکومت کے لیے میرے خیال سے پھر بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اور خبر بھی آئی ہے، آپ کے پاس بھی اطلاعات ہوں گی اس حوالے سے، کہ اسلام آباد پولیس نے کچھ ایکسٹرا آرڈینری قسم کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، کچھ اس حوالے سے بھی تھوڑی سی معلومات دینا کہ کیا جی تیاریاں کر دیکھیں، رہے ہیں ہمارے سربراہ؟ دو دوست ہیں، ایک سعید بلوچ صاحب ہیں اور ایک شہزاد پراچا صاحب ہیں۔ ان دو اشخاص نے ایک اہم خبر دی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ اسلام آباد پولیس اور جتنے بھی سیکورٹی اہلکار ہیں، ان سے ان کے جو ذرائع ہیں، سورس بتا رہے ہیں کہ یار وہ بھی نہیں لڑنا چاہتے، وہ اچھا، بھی جو ہے نا، ہم نے ڈی چوک پہ بھی دیکھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یار
ہم لوگوں پہ تشدد نہ کریں، نہ ماریں، اور ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور بہت سارے چیزیں دیکھ چکے ہیں. اب حالات بدل چکے ہیں. 9 مئی کرتے رہے ہیں، لوگ جیلوں میں گئے ہیں، سزائیں بھگتی ہیں، بڑے بڑے دعوے کیے ہیں. عمران خان کو پھانسی دینے کی بات کی گئی ہے، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. بہت ساری پریس کانفرنس ہوئی تھی. تو سب کچھ نکل چکا ہے. اب دیکھیں کہ جو ڈو اور ڈائی کی پوزیشن ہے، اب معاملات بہت بہت چینج ہو چکے ہیں. پاکستان طریقے صاحب نے ایک سیاسی سپیس بنائی ہے اور اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. جتنے بھی ان کے اوپر مقدمات تھے سب جھوٹے تھے. اس سے عمران خان بری بھی ہوئے ہیں، ان کے ورکر بھی بری ہوئے ہیں، ضمانتیں بھی بنی ہیں، عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا انہوں نے گیم چینج کی ہے. یہ سب کچھ صرف ایک سیاسی جماعت کو روکنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، باقی ان کیسز میں جان نہیں ہے. اچھا، سعید بلوچ نے تو پھر ایک اور ٹویٹ بھی کیا. اس نے کہا ہے کہ ایک کرائم رپورٹر کے بقول پولیس اہلکاروں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری وردیوں کے اندر جو عوام کے اوپر تشدد شدید کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لوگ نہیں ہوتے. جی یہ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے ڈی چوک پہ دیکھا تھا، میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کی تھی کہ جو احتجاج کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اپنے بندے گھسا دیے جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ وہ رات بھی گزارتے ہیں، ان کی جگہ کا تعین بھی کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے جانا ہے، وہاں سے جانا ہے، انہیں ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور جب پولیس کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ انہیں کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ جناب ہم بندے لے آئے ہیں. تو یہ تو چلتا ہے، یہ کرتے رہتے ہیں. اچھا، عثمان بٹ صاحب نے خبر دی ہے کہ وفاقی پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ ان پر شدید دباؤ ہے، ان کو گھر نہیں جانے دیا جا رہا. انہوں نے کہا کہ آپ یہیں سوئیں، یہیں کھائیں پیئیں، اسلحہ تبدیل کریں. ان کو کوئی ڈھیر ساری پیلٹ گنز دی جا رہی ہیں جو کشمیر میں سر استعمال انہوں ہوتی نے ہیں. جو ابھی تک اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ صبح تک شیل پہنچا دیے جائیں گے، مزید آرڈر دیے ہیں، 60,000 شیل. ربڑ کی گولیاں سب کچھ ہے. دیکھیں ایک طرف ہم نہیں جاتے، دونوں طرف دیکھتے ہیں. ان کی پلاننگ ہے اسلام آباد کو پورا بند کرنا، انہوں نے کنٹینرز لگانے ہیں، پولیس اہلکار تعینات کرنے ہیں، چیزیں ہیں، سب کچھ ہے. رینجرز بھی بلائی جائے گی. تو اپنی طرف سے تو حکومت پورا زور لگائے فوج گی، بھی سب لگائی کچھ جائے کرنے گی. جائے گی. جی بالکل، جیسے پہلے لگائی گئی تھی. تو وہ سچویشن میں یہ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم امپورٹنٹ بات ایک اور کہ حکومت کچھ پینک کرتی نظر آ رہی ہے. حکومت کے ایک بہت قریبی بندے یا نواز شریف کے بہت قریبی شخص جاوید لطیف صاحب، جی انہوں نے ایک دم سے اسٹیبلشمنٹ یا سپہ سالار پہ ہاں، الزامات لگانا شروع کر دیے. اس کی کیا وجہ ہو یہ آپ سکتی کا ہے؟ اچھا یہ آج میں نے بھی ایک کلپ دیکھا تھا اور میں ٹویٹ بھی کیا تھا اس کے اوپر. وہ یہ ہے بھٹی صاحب کہ جاوید لطیف نواز شریف کا بہت قریبی سمجھا جاتا ہے. بالکل. تو ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ ادارے کے لوگ تو نہیں ہیں، نہ ہی پاکستان کی فوج کو سپورٹ کریں گے کبھی بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی نیا کشتی ڈوبی جا رہی ہے، تو یہ پھر دوبارہ سے وہی حملے کرنا شروع کر دیں گے، وہی باتیں کرنا شروع کر دیں گے. اب انہوں نے سپہ سالار پہ یہ لگایا جناب، کہتے ہیں کہ جناب آپ کا شاید کنٹرول نہیں ہے ادارے کے اوپر، سہولت کاری ہو رہی ہے، مرغیاں دی جا رہی ہیں عمران خان کو. تو یہ اب وہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ ہلکی سی پھل جڑی چھوڑنا، تو جاوید لطیف صاحب وہ آ کے بتا رہے ہیں کہ کل کو نواز شریف پہ جناب جعلی انقلابی بن جائے گا. نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نواز شریف کی زبان ہی بولی جاتی ظاہری ہے. بات ہے، ایک ان کے بندے رکھے ہوئے ہیں جو بتاتے رہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے ہمارے ساتھ کیا. تو میرے خیال سے اس سے پاکستان کے اداروں کو فرق نہیں پڑتا. انہیں پتہ ہے کہ ان کی کتنی اوقات ہے، اور واڈا خود کہہ چکے ہیں، فیصل واڈا، کہ ان کی شیلف لائف ختم ہو چکی ہے، پنجاب میں ختم ہو چکی ہے. اب دیکھیں کہ انہوں نے ڈائریکٹلی کہا ہے کہ ایک خاتون ہے جس کے بیان سے چائنیز امبیسڈر جو ہے نا وہ پریشان ہوئے ہیں، وہ انہوں نے بڑا مایوسی کا اظہار کیا ہے اور وہ غصے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں ناسوارتی. خاتون کون ہے؟ اب یہ اس کے پتہ نہیں، وہ مرد ہے، خاتون ہے، پنجاب سے ہے، تو پتہ چل جائے گا آپ کے سامنے، بہت جلد آ جائیں گی مطلب باتیں. ظاہر ہے اگر یہ چائنیز حکومت کو اگر ناراض کر رہے ہیں تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی تو ایک بڑی سوچنے کی بات ہوگی. ظاہری بات ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر جو کہتے ہیں نا سیم پیج ہے، سب کچھ ہے. تو بہت ساری چیزوں پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو بہت نقصان دیتی ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ ہم کرا رہے ہیں، ایسے نہیں ہیں. تو اس کے بارے میں سہیل وڑائچ ایک بات کر چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس سیاسی بیان ہے، کوئی بھی نہیں بچا. نون لیگ وہ چیز ان کے لیے نہیں ڈیلیور کر پا رہی. اور یہ لگے ہاتھ نجم سیٹھی نے جو سخت شدید تنقید شروع کر دی ہے، محمد مالک نے بھی، تو یہ بھی کوئی میسج ہے گورنمنٹ کے لیے؟ یہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ ان اینکرز کو اپنی ایک کریڈیبلٹی بحال رکھنے کے لیے پبلک پلس کے ساتھ جانا پڑتا ہے. لیکن جو میڈیا میں بیٹھے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کھل کے سچ نہیں بول پاتے، مجبوراً انہیں ایک بات کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھیں اگر ان کا پورا پروگرام تو اس میں 90% جو ہے نا عمران خان کے خلاف ہوتا ہے عمران خان کی ذات کے بارے میں ہے. 10% جو ہے نا وہ ایسی بات کر جاتے ہیں جس سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا ان کے فائدے میں ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہی گن گا رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کو شاید عوام کو پسند نہ ہو لیکن کسی خاص طبقے کو پسند ہوتا ہے. تو یہ ان کی چیزیں پوری کر رہے ہوتے ہیں. میں تو دیکھیں بھٹی صاحب پورا پروگرام سنتا ہوں، پورا کالم پڑھتا ہوں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. تو یہ باقاعدہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے میڈیا کے اندر کہ میں یہ 4-5 منٹ کا یہ بات کر دوں گا، آپ نے اس کو بس وائرل کر دینا ہے. باقی جو مین اسٹریم میڈیا پہ بات کرتے رہتے ہیں وہ ہوتی رہتی ہے.
نہیں لیکن سہیل بڑائی تو نواز شریف کے یہ دیکھیے پبلک پلس کی بات ہے نا, یہ پوری بات نہیں کرتے نا, روز کریں نا, ایک دن کرتے دوسرے دن پہ کہتے ہیں جناب مریم نواز جو ہے نا فوک سموک ختم کر کے عمران خان کے مقابلے میں لیڈر آ جائے گی, پھر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا عمران خان کے مقابلے میں کوئی بیانیہ بنا جاتی ہے, لیڈر لے کے آ جاتی ہے, عمران خان مانتا نہیں ہے, اگلے دن پہ دوسری بات کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے ریلائبل لوگ نہیں ہیں, نہ ان کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے. یہ اپنی طبی موت جو کہ میڈیا کی ہے وہ مر چکے ہیں, اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے پبلک پلس کے ساتھ جانے کے لیے یہ بات کر دیتے ہیں. اس ساری صورتحال میں حکومت کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے, کوئی پریشانی ہے؟ دیکھیں حکومت کے لیے پریشانی کی بات تو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اسلام آباد میں اس وقت پینک کی صورتحال ہے. اسٹیبلشمنٹ ہوگی یا حکومت ہوگی, انہیں پتہ ہے کہ 24 نومبر کو اگر عوام نکل آئی تو بڑا مشکل ہو جائے گا ان کو روکنا. اس وقت عوام میں غم و غصہ ہے, بے روزگاری ہے, لوگوں کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے, آپ کے سامنے ہر طرح سے آئین کا ستیہ ناش کر دیا ہے, کسی جگہ پہ کوئی فیصلے پہ عمل نہیں ہو رہا, کوئی بات نہیں سنی جا رہی, ہر کسی کو نوازا جا رہا ہے, اپنی اپنی باتیں کی جا رہی ہیں, لوگوں کو باتیں کی جا رہی ہیں. تو یہ تو مطلب ہے کہ لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اچھا فرض کرتے ہیں کہ لوگ اسلام آباد پہنچ گئے, ڈی چوک ہزاروں کی لاکھوں کا مجمع آ گیا اور وہ دھرنا دے دیتے ہیں, حکومت ناکام ہو جاتی ہے روکنے میں, ادارے ناکام ہو جاتے ہیں, آپ کے خیال سے کیا سینیریو بن سکتا ہے؟ دیکھیں 3 سے 4 سینیریو بن سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ نکل آتے ہیں, لاکھوں کا مجمع ہو تو پھر تو یہ نظام کو لپیٹ دیں گے. دوسرا یہ نظام کو لپیٹ دیں گے, ظاہری بات ہے, پھر عوام نے انقلاب ہی آنا نا, پھر عوام کو روکنے والا کوئی نہیں, لیڈر بھی کوئی نہیں ہے. عمران خان بیٹھا ہوا اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ تو اس کی بات پہ رکیں گے, اسے باہر آنا پڑے گا, اس وقت تک تو بات چیت نکل چکی ہوگی. اچھا اور اس کے علاوہ کیا اس کے علاوہ دیکھیں سینیریو ایک یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اتنے آئیں کہ عوام پریشر ڈالے حکومت کے اوپر, انہیں بھی پتہ ہو کہ یار ہمارے ساتھ اب یہ کسی بھی وقت بگڑ سکتا ہے, معاملات ہاتھ سے نکل سکتے ہیں, تو وہ پھر کم سے کم چیزوں پہ جانے کی کوشش کریں گے. پہلے کہیں گے کہ جناب ہم آپ کے قیدی ریلیز کر دیتے ہیں, وہاں پہ بات نہیں بنتی تو عمران خان کی رہائی تک بات آ جائے گی. مینڈیٹ کی واپسی تو نہیں کریں گے کیونکہ ان کے لیے پھر پی ٹی آئی کی یہی بیسک 3 ڈیمانڈیں. پہلے میرے خیال سے جب نیگوسیشن ہوتی ہے تو پھر ایک آدھی ڈیمانڈ آپ کو فل چھوڑنی پڑتی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ عمران خان کو پہلے لے آئیں, اس کے بعد پھر بعد میں دیکھی جائے گی. تو آپ اگر ایک اپنا بڑا موقف منوا لیتے ہیں تو عمران خان کا باہر آنا بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا لاسٹلی, اچانک سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ایک دھینگا مشتی شروع ہو رہی ہے, اس کے پیچھے بھی کوئی میسج ہے کوئی؟ سر یہ ان کی دھینگا مشتی کو میں اتنا سیریس نہیں لیتا, اور یہ دونوں ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں, ان کی لڑائی ٹک ٹک چلتی رہتی ہے, مطلب ایک دوسرے کے کہانی سب کچھ ایسے ہی ہے. تو یہ بس کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں, مطلب یہ اپنے آپ کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں. عوام میں ان کی مطلب ہے کہ آپ سیدھی میں بتاؤں آپ کو کہ عوام کو سب کچھ پتہ چل چکا ہے. یہ صرف اپنے مطالبات, اپنی چیزیں, اپنی نیگوسیشن یعنی کہ کیک ہے اس کے میں حصہ اپنا لینے کے لیے کہ یار اب ہمارے پاس. ہاں باقی میڈیا پہ آپ کو پتہ نا کہ لوگوں کو پھر ایک بیانیہ بھی دینا ہوتا ہے, ایک چھوٹی سی بات رکھی جاتی ہے, اس میں پھر یہ رکھیں گے دیکھیں جی ہم نے تو حکومت میں شامل نہیں ہوئے تھے. اچھا کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے, جیسے 26ویں ترمیم سے پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ اگلا نظام جو ہے نا وہ بلاول کو گھوڑی بٹھانے کے لیے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس سے پہلے تھوڑا ماحول بنا رہے ہوں کہ بعد میں عوام کو کہہ سکیں دیکھیں جی ہم تو نون لیگ کے خلاف تھے, تو اس کے بعد شاید اس کو لانا ہو مقصد کوئی. پیپلز پارٹی اگلا لے اسی طرح سے حکومت بنے گی فارم 47 والی, عوامی حمایت کی تو نہیں ہوگی. اگر عوامی پلس کو دیکھنا ہے, عوام کی اگر ان کی دل کی خواہش دیکھنی ہے تو پھر عمران خان ہی حکومت بناتے نظر آتے ہیں. باقی تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سامنے ہی ہے, زور زبردستی کے ذریعے کسی کو پرائم منسٹر جیسے مرضی بنا دیں. اچھا چلیں, یہ آج جو اجلاس ہونے جا رہا ہے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے؟ علی امین نے تو بڑے دعوے کیے ہیں کہ میں وہاں عمران خان کی بات کروں گا. دیکھیں وہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے نا ایک یک زبان, ایک آج کچھ لوگ صحافی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, کچھ ذرائع بھی ہیں, بتا رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف مل کر ایک جو ہے نا عزم کا اظہار کیا جائے گا. بلوچستان کی صورتحال جو ہے نا وہ کافی گمبھیر ہے, اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی, اور گراؤنڈ ریالٹیز بہت تلخ ہیں. اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ BLA بہت زیادہ جو ہے نا وہ مسئلہ کر رہی ہے. تو میرے خیال سے بلوچستان میں کسی آپریشن انڈرسٹوڈ ہے سر, یہ چیزیں تو آ جائیں گی نا. علی امین نے کہا کہ سیاسی حالات جڑے ہوئے ہیں امن کے ساتھ, وہ بھی بات ہو سکتی ہے, وہ بھی بات ہو سکتی ہے, مطلب ہو سکتی ہے, اور کیوں نہیں ہوگی, ہوگی. اور علی امین گنڈاپور نے یہ انصار عباسی کو بات جب گفتگو کی, اس سے سوری دی نیوز میں لگی ہے تو یہ بات کی ہے. میں ایک اور آپ کو بتا دوں خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے پہلے بھی لوگوں میں بتایا, لیکن اس میں یہ ہے کہ بلوچستان میں کچھ آپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں, تو اس کی نیا آپریشن. جی ٹھیک ہوگا جی, بہت شکریہ موغیث. اب تک یہ جی اپڈیٹس تھیں, اور اس کے بعد کیا چیزیں آتی ہیں تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ہم دونوں کو اجازت دیں.